بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، لائٹ آف گائیڈنس میں عبد الرزاق حاضر خدمت ہے۔ آج کا ٹاپک موضوع ہے جی اسلامی بینک جو ہیں سارے کام کر رہے پاکستان میں، وہ اور خاص طور پہ میزان اسلامک بینک، اور جو یہ لکھتے ہیں پریمیئر اسلامک بینک۔ گزارش میری یہ ہے کہ پاکستان میں یا پوری دنیا میں کوئی ٹرو اسلامک بینک نہیں ہے، کیونکہ وہ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ پہ کام نہیں کر رہے، وہ سب کے سب فکسڈ اور انٹرسٹ بیس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ یہ سارے جنہوں نے اسلام کا چوگا پہنایا ہے، یہ سارے اسلام کا نام لے رہے ہیں، اور اسلام کی نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔ میں نے پچھلے بھی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ اسلام کے جو بیسک مطلب اصول ہیں، مطلب پیسہ ویسا ڈیل کرنے کے، معیشت کے، وہ تو پیپر کرنسی ہے نہیں۔ ڈیل کرتے ہیں وہ 6 مطلب اجناس میں، سونا، چاندی، کھجور، چاول، جوار، گیہوں وغیرہ میں۔ اب میں آتا ہوں جی میزان اسلامی بینکنگ کی بیلنس شیٹ کے بارے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ان کی ایک بیلنس شیٹ ہے جی، جس کا میں نے تجزیہ کیا۔ آئی ایم چارٹرڈ اکاؤنٹ بیسیکلی، یہ میں اپنا تھوڑا سا تعارف بھی کرا دوں۔ آئی ایم بیسیکلی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، اور 3 ملکوں کی میرے پاس ڈگریاں ہیں اس کی، پبلک پریکٹس کی، یعنی پریکٹس ایز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ۔ میں کوئی مفتی، علامہ یا کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں، اور نہ ہی میں نے کوئی یہ سارے کورسز وغیرہ کیے ہوئے اسلامی لوگوں کے جو مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن میں نے کافی اس کا تجزیہ کیا، سارا اس کو میں نے پڑھا ہے، اور جتنی بھی میری تحقیق کہہ لیں یا اسٹڈی کہہ لیں، وہ میری اپنی نہیں ہے، میرے علماء، میرے قابرین ہیں، ان کی تحقیق ان کی بیسس پہ اوپر ہے، اور پھر جو بعد کے پہلے آنے والے لوگ ہیں ان کے سارے جو میں نے سارے پیش کیے ہیں، حوالہ جات پیش کیے ہیں۔ اس بیلنس شیٹ میں ایسٹس ہیں اور لائبلٹیز ہیں، یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اثاثہ جات ہیں، اور آپ کی اس کے بعد آپ کی کچھ ذمہ داری ہیں۔ ان کی جو 3 ایسٹس ہیں اسلامی بینک کی، میزان کی، سب سے پہلے وہ انہوں نے مختلف بینکوں میں سود پہ رکھی ہوئی ہیں، یعنی کیش اینڈ بیلنسز ود اسٹیٹری بینکس، دیٹ مینس اسٹیٹ بینک یا نیشنل بینک۔ اور اس کے بعد دوسری جو ہے بیلنس ود ادر بینکس تو بینکس ہی ہیں نا، وہ سارے سود پہ دیں گے، کوئی آپ کا نفع نقصان پہ نہیں دے گا۔ تیسرا ہے پھر ڈیو فرام نیشنل بینک، یہ بھی انہوں نے وہاں پہ مطلب ہے فکس ایسٹ پہ رکھے ہوئے ہیں، فکسڈ انٹرسٹ پہ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ خواتین و حضرات، آپ خود بتائیں مجھے کہ جو بینک اپنا زیادہ تر سرمایہ فکسڈ انٹرسٹ پہ رکھ رہا ہے، وہ آپ کو نفع نقصان بیسس پہ حلال کیسے کر کے دے سکتا ہے؟ یہ میرا پہلا کویشچن ہے۔ اب اس میں ان کی جتنے بھی ان کے مفتی، علامہ یا بینک مینیجر انوالو ہوتے ہیں، وہ بڑی عجیب قسم کی تعویلات، مفروضے اور جواز رخصتیں پیش کرتے ہیں، جو ناقابل کافی ہیں، ناقابل قبول ہیں، کیونکہ یہ بیلنس شیٹ بڑی سیدھی بیلنس شیٹ ہے، یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے، اس میں کوئی معمہ نہیں ہے۔ اس کے نوٹس میں تھوڑے سے پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، جو میری ان کے اوپر آبجیکشن ہے۔ اگر کسی صاحب کو اس کے جوابات آتے ہوں تو کائنڈلی وہ مجھے بتا دیں۔ یہ بیلنس شیٹ جو ہے ان کی دسمبر 2020 کی ہے، اس کے بعد کے میں نے ڈیٹا نہیں ان کا دیکھا، لیکن پیٹرن ان کا سیم ہی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ میرا پہلا کوشچن یہی تھا جی، بینک کے پہلے 3 اثاثے فکس شرح سود پہ ہیں، اور دوسرا ہے کہ میزان بینک کا اپنا سرمایہ، یہ نمبر 16 ہے یہ اس کے اوپر، بیلنس شیٹ کے اوپر 14 ارب روپے ہے جو بینک مالکان نے فراہم کیا ہے، مگر بینک کی سرمایہ کاری جو کہ انہوں نے مختلف جگہوں پہ لون دیے ہیں بقول ان کے اسلامی بینک کاری کے حوالے سے، حالانکہ وہ اسلام کے نام کے مطلب دھبا ہی ہے ایک قسم کا، لیتے سود ہی ہیں، وہ انہوں نے دیے ہیں جی 1,445 ارب، یعنی ان کا اپنا سرمایہ 14 ارب ہے، اور 100 گنا زیادہ سرمایہ انہوں نے مارکیٹ میں پھینکا ہوا ہے، سود کو کہہ لیں یا ان کے مطابق نفع نقصان بیس کو، جو 1,445 ارب۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد ہے جی سیریل نمبر 12 پر لوگوں سے وصول شدہ امانتیں ہیں، جن کی مالیت 1,25 ارب روپے ہے۔ اس پر کھاتے داروں کو زیادہ سے زیادہ منافع 2 سے 3% ملتا ہے، اور یہ وہ سرمایہ ہے جو بینک کی ملکیت ہی نہیں۔
یعنی کرتے یہ ہیں کہ جتنی بھی ان کو ڈپازٹ آتے ہیں پبلک سے، اس کو قانون کے مطابق، قانون اجازت دیتا ہے ان کو، اس کو 10 گنا بڑھا لیتے ہیں، اور وہ سرمایہ بھی قرضوں میں دے دیتے ہیں جو ان کے پاس موجود ہی نہیں ہے، یعنی ڈیجیٹل ان کو قرضے دے دیتے ہیں جو ان کے پاس فزیکلی نوٹ کی شکل میں یا کسی اور شکل میں موجود نہیں ہوتے۔ چوتھا جی، ایک اس میں یہ ہے کہ محترم قارئین، اب نوٹ نمبر 2 اور 3 کو دوبارہ ملا کر غور سے پڑھیں کہ کس طرح اسلامی بینک سودی بینکوں کی طرح دوسروں کے سرمایہ داروں امانتوں کو قانونی طور پر استعمال کر کے قوم کا خون چوس رہے ہیں۔ یعنی وہی میں نے جو عرض کی پہلے کہ 10 گنا زیادہ، 100 گنا زیادہ بڑھا کے یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری ان کی کارروائیاں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب آپ مثال کے طور پہ جو اگر آپ کی قرآنی آیات جو ہیں محکم، اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ اتنے واضح ہیں کہ اس میں آپ کو کسی تعویل، کسی مفروضے، کسی بہانے، کسی جواز، کسی کی رخصت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور یہ چاروں امام جو ہے، امام ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ ہیں، امام حنبل ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہی ہو گئے، امام اعظم حنبل، اور چوتھی چار جو بھی امام ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں کہ جس چیز میں اللہ تعالیٰ کے احکامات واضح ہیں اس کی آپ کوئی تعویل یا رخصت نہیں کر سکتے، نہ اس پہ کوئی اجتہاد کر سکتے ہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ میں ٹائم اینڈ اگین فیس بک پہ میں نے اس پہ ایک پیج دیا ہوا ہے جس پہ ہے کہ از پگ if the pig is slaughtered with تکمیل، کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ اگر وہ حلال نہیں ہوگا تو یہ اسلامی بینک میں حلال نہیں ہے، یہ سراسر حرام ہے۔ یہ ایک حرام چیز کو حلال میں کنورٹ کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے بارے میں میں نے عرض کی تھی، پہلے بھی کر چکا ہوں رائٹنگ میں بھی، کہ اگر میزان بینک کو یا کسی اسلامی بینک کو کچھ میرے اس ویڈیو کے اوپر یا اسٹیٹمنٹ پہ اعتراض ہے تو وہ کورٹ میں جا سکتے ہیں کہ یہ ہم سلنڈر کر رہے ہیں، ہمیں ڈیگریڈ کر رہے ہیں، ہمارے کلائنٹس کو ہم سے متنفر کر رہے ہیں، تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ مطلب آزمائش شرط ہے، کیونکہ میں تو بالکل حاضر ہوں آپ کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک ریٹ کی ہوئی ہے فیڈرل شیئر کورٹ میں، جس میں پلی ہمارا یہ ہے کہ 22 اپریل 2021 کو سود کو انہوں نے ختم کر دیا تھا بینکنگ سسٹم سے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اسٹیٹ بینک کے سیکشن ایسے ہیں جو کہ اس کی انڈائریکٹلی اجازت دیتے ہیں، براہ راست نہیں، بلا واسطہ۔ وہ کیا ہے کہ آپ جو بینک اس طرح کی سروس دے گا وہ سروس چارج لے سکتا ہے، ان پہ مارجن لے سکتا ہے، اس طرح کا اور نفع بھی لے سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس کا سود کا لفظ ختم ہو گیا، لیکن باقی اس کی ساری چیزیں برقرار ہیں۔ اس کے بارے میں ہم نے ریٹ کی ہوئی ہے، میرے ساتھ میرے کولیگ، میرے پارٹنر ہیں، ایکس پارٹنر شہزاد شوکت صاحب ہیں، میں ہوں، اور مقبول جان صاحب ہیں۔ لیکن اس پہ بھی ہمیں بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں، وہ مختلف طریقوں سے ڈیلے ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس میں ہمارا پلی یہی ہے کہ یہ جو ہے اس کے ہم اس کو ختم تو نہیں کر سکتے سودی کاروبار کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پیرل دوسرا کوئی ادارہ کھولنے کی اجازت ہے جس میں یہ نفع نقصان بیسس کے اوپر ہم کام کر سکیں۔ تو وہاں پہ ہم نے اپنا ریٹ کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ذاتی طور پہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ کی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ چلیں بکرا ایک دفعہ نہیں کھاتے، تھوڑا تھوڑا کاٹ کاٹ کے کھاتے ہیں۔ تو میں نے یہ لاہور ہائی کورٹ میں صرف یہ ریٹ کی تھی کہ یہ اسلامی بینکنگ میں اسلام کا نام و نشان نہیں ہے، لہٰذا سارے اسلامی بینکوں کو یہ انسٹرکشن دی جائیں کہ وہ لفظ اسلامی ہٹا دیں، بس۔ دس واز مائی پلی اینڈ دا آنریبل جسٹس، میرے خیال میں شاہد صاحب تھے، شاہد سم تھنگ، انہوں نے جناب اس کو ریجیکٹ کر دیا، ڈسمس کر دیا، ہمیں کہا جی آپ وہاں شریعت کورٹ چلے جائیں۔ تو شریعت کورٹ میں بھی میرے خیال میں جو لوگ اس چیز کے قائل ہیں اسلامی بینک کے، انہی کے ججز سارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مختلف طریقوں سے، مختلف حربوں سے، مختلف بہانوں سے اس کو ڈیلے کرتے جا رہے ہیں، اور کہیں بھی وہ مطلب ہے فیصلہ کرنے کے میرے خیال میں موڈ میں نہیں، حق میں نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہے، کیونکہ جو پہلے جسٹس تھے، جج تھے، جنہوں نے اس کو سود کو حرام قرار دے کے پاکستان کی اکانومی سے ختم کرنے کی کوشش کی، ان کو شہید کر دیا گیا، ان کو جان سے مار دیا گیا۔ تو یہ ان کے لیے ایک اور مطلب ہے، ایک دھمکی ہے قسم کی، کہ اگر آپ نے اس میں عمل دخل دیا یا سود کو ختم کرنے کی کوشش کی یا بینک نظام کو نقصان پہنچایا تو آپ کو مطلب ہم جان سے ختم کر دیں گے۔ لیکن ہم ان چیزوں سے نہیں گھبراتے۔ ہم تو چاہتے ہیں جو شرعی مسلمان
سود نہیں دینا چاہتا اس کو الگ کر دیں، وہ جہاں مرضی جائے، جو مرضی کرے، آپ اپنا کاروبار چلاتے رہیں جس طرح بھی چلانا ہے۔ کیونکہ میں نے ایک اور پوسٹ بھی لکھی تھی کہ اسلامی بینکنگ جو ہے نا، اس نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے عام مسلمان کے لیے، کیونکہ ہر مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بخشے گئے ہیں، ہمیں کسی عالم نے، علامہ نے ایک فتویٰ دے دیا ہے کہ یہ جائز ہے، اس لیے ہم مبرہ ہو گئے، ہم تو مکت ہو گئے، نجات ہو گئی ہماری، وہ جانے اور اللہ جانے۔ اس طرح نہیں ہے، ان کو پورا جواب دینا پڑے گا، بالغ ہوتے ہوئے نوئنگلی، ولفلی، ڈیلیبریٹلی، فراڈنٹلی ڈوئنگ اے کرائم از اے کرائم، اس کا پوری طرح سے جواب دینا پڑے گا، اور یہ اس سے نہیں بچ سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اتنی کامن چیز ہو گئی ہے سود کا جو مسئلہ ہے، اور یہ اتنا بھیانک ہے، اکارڈنگ ڈاکٹر اسرار، سود جو ہے سور سے میرا خیال ہے 1000 گنا زیادہ حرام ہے، اور شراب سے 500 گنا زیادہ حرام ہے، بدکاری سے 1300 گنا حرام ہے، کچھ طرح کی انہوں نے پرسنٹیج لگائی ہوئی ہیں۔ لیکن اس وقت ہر بندہ جو ہے نا اس کے نرغے میں پھنسا ہوا ہے، چاہے کریڈٹ کارڈ کے سلسلے میں ہو، چاہے قسطوں میں گاڑیاں لینے کے سلسلے میں ہو، چاہے لیز فنانسنگ ہو یا فنانس لیزنگ ہو، جس طرح بھی سے کرتے ہیں۔ لیکن آخری جو انہوں نے حربہ استعمال کیا، یہ اس کو اسلامی بینک قرار دے کے عوام میں پاپولر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس پہ تر رہا یہ ہے کہ اربوں روپیہ، کروڑوں روپیہ لگا کے یہ ایڈورٹائز کر رہے ہیں، ٹی وی پہ کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ کر رہے ہیں، پرنٹ میڈیا میں کر رہے ہیں۔ اور یہ خواتین حضرات، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے کوشش کی تھی اخبار میں ایک اشتہار دینے کی اسی طرح کا، کبھی یہ اس طرح سے اسلامی بینکنگ، وہ بینک ڈرتے ہیں، وہ بینک بھی اشتہار سے کتراتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آپ کا دے دیا تو ہمیں 3-4 بلین کے جو اشتہار مل رہے ہیں وہ کہاں سے ملیں گے۔ تو یہ مختصر سا قصہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پھر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے اور اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔